أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ مومنین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اپنی بھری کائنات میں اپنی مخلوق کا رازق بھی ہے۔ ہم سب اس کی بارگاہ میں ہر وقت محتاج اس کے بندے، اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی بندہ اس کی تابعداری کرتا ہے تو یہ حضرت انسان کے لیے تبنگری ہے، اور حضرت انسان کے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کو خالق اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو یہ حضرت انسان کی بدقسمتی ہے۔ تو آئیے، آج کا دن ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ تاریخ، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایک لمحہ اور ایک زمانہ مومنین کی آمد پہ بلند تر صلوات، پھر بھی صلوات۔ آپ غور کریں کہ وقت اپنے آپ کو بدل بدل کر حضرت انسان کے سامنے اس کی حقیقت کو لاتا ہے۔ آج کا دن 20 جمادی الثانی کا دن ہے۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ جیسے مومنین کو، کیونکہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اپنے خزانے سے تحفہ نصیب فرمایا۔ اولاد کی صورت میں اللہ نے ہمارے رسول کو فاطمہ زہرا عذرا بتول صلوات اللہ علیہا جیسی بیٹی نصیب فرمائی۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا، 20 جمادی الثانی تھی۔ آج بھی جمعہ کا دن ہے اور 20 جمادی الثانی ہے۔ اب مناسبت دیکھیں کہ وقت قبلہ اپنے آپ کو پھر سامنے لاتا ہے کہ دیکھو آج وہی دن ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گے تو ایسے سمجھیں کہ آپ جیسے رسول اللہ کے زمانہ میں اصحاب خوش ہوئے اور رسول اللہ کو مبارک دی اور عظمتوں کو سمیٹا، آج آپ بھی زہرا کی خوشی میں شامل ہو کر رسول اللہ سے انعام وصول کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسی عظیم بیٹی نصیب فرمائی۔ آپ سب کو یہ دن مبارک ہو اور آپ کے رسول اللہ کی خوشی آپ سب کو مبارک ہو۔ جب یہی بیٹی کیسی ماں خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ بی بی کے جب بطن میں آئی تو آپ دیکھیں کہ علماء نے
اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا، ائمہ ہدا علیہم السلام سے اور محبان اہل بیت اطہار نے جو کچھ روایات میں بیان کیا، تو ایسی اللہ رب العزت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بیٹی عطا فرمائی۔ وہ شکم میں آئی، ماں کو دلاسا دیتی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ بلا غور طلب بات ہے، اس جملے کو سمجھنا اور خوشی کی انتہا رہے گی کہ دیکھا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو سیدہ ہے ان کی ولادت باسعادت رسول اللہ کی بعثت کے 5 سال بعد، اور آپ دوسرا دیکھیں معراج جو کر کے رسول اللہ آئے اس کے 3 سال بعد اللہ نے یہ تحفہ دیا اپنے رسول کو۔ تو دیکھا کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے اور رسول اللہ کے بارے میں مزاح کرتے ہیں۔ ایک بلند تر صلوات محمد وآل محمد، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، محمد محمد کر کے پکارتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ جب بی بی طاہرہ جناب خدیجہ کو علم ہوا تو بی بی بڑی غمگین ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہا کہ جو میرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں خدا انہیں رسوا کرے، خدا انہیں ذلیل کریں کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے عظیم بندے اور اس کے رسول کی تضحیق کرتے ہیں، اسے رسول نہیں مانتے، اور پھر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پھر آپ کو رسول مانیں گے، آپ زمینی نہیں بلکہ کوئی آسمانی معجزہ دکھائیں۔ یہ شق القمر جو ہے اس کے بعد ہوا، تو دیکھیں جب ماں ایسے پریشان ہوئی تو جو شکم میں بیٹی تھی طاہرہ ماں اور شکم میں پاکیزہ بیٹی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جناب فاطمہ زہرا نے بات کی، اماں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو میرے باب مصطفیٰ کو عزت دی ہے، زمانہ ختم ہو جائے گا میرے بابا کا نام زندہ رہے گا۔ کتنی خوش ہوئی ہوگی جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو روزانہ باتیں کرتی اپنی بیٹی سے اور بیٹی ماں کو دلاسا دیتی، اور رسول اللہ سے بی بی نے یہ تذکرہ نہ کیا۔ ایک دن اللہ کے رسول جب جناب خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ارد گرد کوئی عورت نہیں ہے اور کوئی بنو ہاشم کا مرد بھی نہیں ہے، لیکن بی بی طاہرہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ اے خدیجہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ارد گرد کوئی مجھے نظر بھی نہیں آتا، وہ کون ہے جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ تو بی بی مسکرائی، فرمایا اللہ کے رسول جو میرے شکم میں میرا بچہ موجود ہے، آج نہیں روزانہ یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور دیکھیں اور ان الفاظوں کو سمجھے، کانت فاطمہ تو حدث فی بطن امیہا، جب سیدہ طاہرہ ماں کے شکم میں تھی تو اپنی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اور پھر غور کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے خدیجہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے پاس آیا، اس لیے آج میں تیرے پاس آ گیا، اس نے مجھے مبارک دی کہ اللہ تجھے بیٹی دے رہا ہے، بیٹی عطا فرمانے والا ہے، اور بیٹی عام نہیں خدیجہ جو تم سے باتیں کرتی ہے، اللہ رب العزت نے جو تیرے شکم میں بیٹی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اور 11 ائمہ کی جو دین اسلام کے راہبر ہوں گے، جو قرآن کے وارث ہوں گے، وہ ان کی ماں ہے، اور وہ 11 خلفاء ان کے بیٹے ہوں گے۔ اللہ انہیں جو شوہر نصیب فرمائے گا، جو ان کا حاکم ہوگا، ان کے بھی وہ بیٹے ہوں گے اور دین کے راہبر ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ رسول اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو مبارک بادی کے طور پر یہ الفاظ کہے تھے، کتنی خوش ہوئی ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں پھر فرمایا وَلَمَّا وُلِدَتْ وَكَاتَ حِينَ وَكَاتَ عَلَى الْأَرْضِ سَاجِدَةً رَافِعَةً
اسباؤہا، یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی تو ماں نے دیکھا کہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور سجدے میں چلی گئیں اور اس بے نیاز کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ غور کریں کیسی عظیم اللہ نے آپ کو ہستیاں نصیب فرمائیں اور آپ کتنے ہیں مقدر کے سکندر ہیں۔ اسی لیے امام جعفر الصادق اس کو جملہ کو پورا کریں تاکہ آپ کو لطف آ جائے۔ تو بی بی نے پڑھا کیا اور جملے کیا ارشاد فرمائے۔ یہ کیسی اللہ کی عظیم مخلوق ہے جو اللہ نے آپ کو رہبر عطا فرمائے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، آپ کے ائمہ ہدا فرماتے ہیں، جب آپ کی اور میری اس بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیسے بس اس دنیا میں آئیں، فوراً سجدے میں چلی گئیں اور اپنی ایک انگوشت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور سجدے میں یہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرے اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری اس بھری کائنات میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک۔ اور اس کے بعد بی بی کے جملے آپ ملاحظہ فرمائیں، ان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور فرمایا میرے اللہ میں گواہی دیتی ہوں میں کسی عام شخصیت کی بیٹی نہیں ہوں، تیرے رسول کی بیٹی ہوں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو رسولوں کے بھی کیا کہہ رہی ہیں کیسی عالمہ ہیں آپ کی بی بی۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّ بِعَلِي سید الاوصیاء، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لمحہ ایک ہے آئی اور فرما دیا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ سید الاوصیاء ہے، اس کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد وآل محمد۔ قبلہ آئی صاحب کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم اللہ نے رسول اللہ کو دختر نصیب فرمائی، جو آتے ہوئے فخر کر رہی ہیں کہ آنے والی اور بیٹیاں اور ہیں مگر نبی کی بیٹی اور ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایسا علم دیا، بی بی بتلا رہی ہیں کہ میں توحید کی سب سے بڑی مبلغہ ہوں، اور دیکھو میں عام کسی فرد کی بیٹی نہیں ہوں، میں سید الانبیاء رسول اللہ محمد المصطفیٰ کی دختر نیک ہے۔ اور کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بابا کے دروازہ پہ آئے، میرے رب نے مجھے یہ علم دے کے بھیجا ہے، اگر کوئی میرا کفو ہے، اگر میرا کوئی حاکم بن سکتا ہے، شوہر بن سکتا ہے، اگر میں کس کی محکومہ ہوں تو اس کا نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر بی بی یہاں نہ رکی، پھر ارشاد فرمایا وَوَلَدِي سَادَةُ الْأَسْبَاطِ، فرمایا اللہ مجھے 2 لخت جگر بیٹے عطا فرمائے گا، لیکن زہرا کے دونوں بیٹے میرے بابا محمد کی اولاد کے سردار ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ کو قاسم عطا فرمائے گا، جناب عبداللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا خبردار، اللہ نے میرے بابا کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو میرے بیٹے ہوں گے وہ بابا کے بیٹوں کو بھی سردار ہوں گے۔ اب پتہ چلا بی بی فرمانے یہی رسول اللہ سمجھانا چاہتے تھے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور معاشر کے روز جو بھی جنت میں جائے گا وہ رعایا نظر آئے گا، زہرا کے بیٹے سردار نظر آئیں گے۔ اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں آپ کی بی بی کو۔ آپ دیکھیں جیسے ہی بی بی فرماتی ہیں وہ وقت قریب آیا، بی بی طاہرہ سجدے میں تھیں تو جنت پہلے سجی ہوئی تھی،
آپ کے مولا فرماتے ہیں فرشتوں نے دیکھا پہلے آسمان پہ ایسی روشنی کبھی نہ تھی، اللہ نے اپنے آسمانوں کو جناب زہرا سیدہ کے استقبال کے لیے روشن کر دیا۔ اور جب بی بی اس دنیا میں آئیں تو پوری کائنات جگمگا اٹھی۔ مکہ کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس گھر تک بی بی طاہرہ کے نور نے اپنی روشنی نہ پہنچائی ہو۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون سی روشنی ہے؟ سورج تو پہلے نکلا ہوا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد المصطفیٰ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کون؟ انا آتینک الکوثر۔ تو میرے دوستو وقت بہت کم ہوتا ہے، جلدی سے بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن حوران جنت کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے گھر کی طرف بھیجا ہے، آب کوثر کا چھلکتا ہوا پانی لے کر آئے۔ شہزادی کو اس دنیا کے کسی پانی سے غسل نہ دیا گیا، حتیٰ کہ آب زمزم بھی تھا، لیکن سیدہ کی کوئی اتنی بڑی عظمت ہے، اللہ نے فرمایا آب زمزم بھی بڑا طاہر اور پاکیزہ پانی ہے، مگر ہے تو زمین کا۔ اللہ چاہتا ہے جہاں سے سیدہ آئیں وہاں کا پانی ہونا چاہیے۔ آب کوثر کا پانی آپ کی بیوی کو اس سے اللہ کے ملائکہ کے جھرمٹ میں وہ کنیزیں آئیں، حوران جنت آئیں، بی بی کو غسل دیا، جنت کے 2 لباسوں میں ملبوس کیا، پھر وہ عنبر اور خوشبو دنیا کی نہیں تھی، جنت سے جو لائی تھیں بی بی کو لگائیں۔ پھر دیکھو کیا ہوا، ایسے اٹھایا ہوا تھا بی بی کو اور جناب خدیجہ سے کہہ رہی تھیں خذ یہا یا خدیجہ طاہرتن مطاہرتن زکیتن میمونتن بورک فیہا وفی نسلہا۔ اے خدیجہ تو کتنی بڑی عظمت والی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی پاک و پاکیزہ زہرا جیسی بیٹی نصیب فرمائی، اور تو زہرا کی ماں بن گئی۔ خدیجہ اللہ نے تیرے اوپر کتنا لطف کیا، کتنا کرم کیا، اور تجھے کتنی بڑی عزت دی کہ تیری گود میں فاطمہ پروان چڑھے گی، اور تو فاطمہ کی ماں بن گئی یہ کہا۔ اور پھر یہ جملہ کتنا طاہر ہے، کہا اے طاہرہ، کہا تم بھی عام نہیں ہو، دنیا کو سمجھایا۔ حوران جنت بی بی کو مبارک بادی بھی دے رہی ہیں اور ساتھ فرما رہی ہیں اے اللہ کی پاکیزہ کنیز، اللہ کے حوران جنت کے جھرمٹ میں آئی ہوئی ان حوروں کے پاکیزہ ہاتھوں سے اپنی پاکیزہ بیٹی کو اٹھا لو۔ غور کریں، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب خدیجہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی۔ جناب خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی نا۔ جو بھی دین پہ قربانی دے کر گیا اللہ نے انہیں کیسا انعام دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اے خدیجہ تو نے مال کو دین پہ قربان کیا تو اللہ نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی اور اس کی ماں بنا دیا۔ میرے دوستو پھر یہ فرمایا کیا بورک فیہا وفی نسلہا، اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو اس پوری بھری کائنات میں برکت کا سبب بنا دیا۔ فرمایا خدیجہ یہ جو تیری بیٹی ہے نا یہ اللہ کی بھری کائنات کے لیے برکت کا مرکز ہے، اور اللہ جو اسے بیٹے عطا فرمائے گا انہی کی برکت سے یہ دنیا قائم رہے گی۔ یہی تو وجہ ہے آج زہرا کا بیٹا جناب مہدی برحق موجود ہے۔ اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی اتنے اس کے وجود کی برکت ہے، اللہ زمین کو پھٹنے نہیں دیتا، آسمان کو گرنے نہیں دیتا۔ جس کے وجود کی اتنی برکت ہے خدا جانے اس کی زبان پہ جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی اس کی کتنی برکت ہوگی۔ آپ غور کریں نا، جو آپ کے امام کے پاکیزہ وجود میں
وہ زہرا کا خون، علی المرتضیٰ کا خون، وہ نان مصطفیٰ کا خون چھلکتا ہوگا، اس کی کتنی برکت ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس طاہرہ بی بی کے صدقے میں ہیں جنت کا مستحق قرار فرمائے۔ آپ سب کے گھروں میں اللہ برکات کا نزول فرمائے، رحمات کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بالاخص غریب کربلا کی زواری کئی مرتبہ نصیب فرمائے۔ آپ سب کی اولادیں وطن میں ہیں یا وطن سے باہر ہیں، اللہ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔